بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، عزیز بزرگوں اور ملت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی عمر میں وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ ہم نے اس ماہ صیام کی اس جمعہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے نامہ اعمال کا حصہ بنایا ہے۔ اللہ گزری ہوئی ساعتوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور آنے والی ساعتوں کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اس سے قبل بھی ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے اور صدقات کے تعلق سے بہت سی باتیں ملاحظہ کی ہیں، اور ان تمام باتوں کا مقصد اللہ کے نزدیک زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر مال کی محبت نہ پیدا ہو۔ ہر انسان کو فطری طور پر سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے، وہ ہر قیمت پر اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کو اس کا اپنا مال عزیز ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا رہے، لیکن ایک مسلمان کی اور ایک کافر کی سوچ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر اس اینگل سے دیکھتا ہے کہ میری اپنی جان میں اس کا مالک، میرا اپنا مال میں اس کا مالک۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو مال کمایا ہے خون پسینے سے، تو اس کو میں اپنی مرضی سے خرچ کروں، اپنی خواہشات پر لگاؤ، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ تو تم اپنی جان کے مالک ہو، نہ تو تم اپنے مال کے مالک ہو، دونوں کے بھی مالک نہیں۔ اگر انسان اپنے جان کا مالک ہوتا تو یہ جیسے چاہے مرنے کی اس کو پرمیشن ہوتی، اپنے آپ کو مار سکتا تھا، سوسائڈ کر سکتا تھا، لیکن کیا انسان اپنے آپ کو اپنی مرضی سے مار سکتا ہے؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ انسان کا اپنی جان پر بھی کوئی تصرف نہیں، اور ایسے ہی انسان کا اس کے مال کے اندر بھی کوئی اختیار نہیں۔ جان اور مال دونوں کے اندر اللہ نے انسان کو امین بنایا ہے، نائب بنایا ہے، اور یہ حکم دیا کہ ان دونوں میں تصرف میری اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس لیے حکم دیا کہ وہ تمام چیزیں جو تمہاری جان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ تمام مہلک چیزیں، وہ نشے کی چیزیں، وہ شراب ہو، وہ منشیات ہو، وہ ڈرگس ہو، وہ تمام چیزیں جو تمہیں کھا سکتی ہے، تمہیں کھوکھلا کر سکتی ہے،
تمہاری جانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تمہارے لیے حرام ہے، تم اپنی مرضی سے غذاؤں کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور میرے دیے ہوئے مال کو میری اپنی مرضی میں خرچ کرنا یہی اس مال کی بھلائی ہے اور تمہارے لیے آخرت کی نجات ہے۔ تم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ میرے مال کو میں اپنی مرضی سے خرچ کروں۔ اور جب مال کی محبت کسی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اس انسان کے دل میں بخل کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور بخل یہ اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ بخیل انسان اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ جو انسان بخیل ہو، جو بہت ہی ناپ ناپ کر خرچ کرنے کا عادی ہو، وہ باوجود دولت کے پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا، باوجود دولت کے پھٹے ہوئے جوتے پہنے گا، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو جو کچھ عنایتیں ملی ہے، اللہ نے اسے نوازا ہے، پھر اس دولت کو وہ اپنی جان پر بھی خرچ کرنے کو گوارا نہیں کرتا۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ جمع رہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ بیلنس رہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑھتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ہرگز اس گمان میں نہ رہے وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں ہمارے دیے ہوئے مال میں اور جمع کر کر کے رکھتے، وہ اس گمان میں نہ رہے کہ ان کا ایک کام ان کو کوئی فائدہ دینے والا ہے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت بڑا بھیانک دردناک شر چھپا ہوا ہے اس میں، اور ان کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ آگے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ذرا ٹھہریے تو، ابھی قیامت کا میدان قائم تو ہونے دو، پھر پتہ چلے گا کہ یہ مال ان کے گلے کا طوق کیسے بن جائے گا، ان کو کیسے جکڑ لے گا اللہ کے عذاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل سے مال کی اور جان کی دونوں محبتیں ختم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ پر جو محنت کی تھی، اللہ اکبر کبیر، نہ انہیں حضور کے حکم کے مقابلے میں اپنی جان عزیز تھی، نہ ہی حضور کے حکم کے مقابلے میں اپنا مال عزیز تھا۔ ہر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر ایک جملہ کہہ دیتا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے جان کی کیا حیثیت ہے میرے سرتاج، میرے ماں باپ کی جان آپ پر فدا اور قربان، آپ کوئی حکم تو دے کر دیکھیے ہمیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور وضو فرما رہے ہو تو صحابہ لپک کر آپ کے جسم اطہر سے جدا ہونے والے پانی کو لے لیتے، اور مال تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا کہ جنگ بڑی دور کی ہے، دشمن بڑا طاقتور ہے، جو آدمی جو دے سکتا ہو دے، جو آدمی جو دے سکتا ہو دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ہر وقت میں صدیق اکبر سے پیچھے رہتا، ہر وقت میں صدیق اکبر سے پیچھے رہتا۔ انہوں نے تھوڑا اندازہ لگایا تھا کہ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر کی مالیت میرے مقابلے میں تھوڑی کم ہے، اس بار مجھے تھوڑا چانس ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، مجھے تھوڑا چانس ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی کہ کچھ دے دو تو میرے پاس اتنی دولت ہے اس وقت جتنی دولت صدیق اکبر کے پاس فی الحال نہیں ہے، تو مجھے تھوڑا موقع مل جائے گا، میں صدیق اکبر سے آگے۔ صحابہ دینی معاملات میں اور دین کے نقطۂ نظر سے آگے بڑھنے کے جتن کرتے تھے، میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، اور ہمارا نقطۂ نظر ہوتا ہے دنیا کہ میں فلاں کے مقابلے میں آگے بڑھ جاؤں، میں فلاں کے مقابلے میں۔ صحابہ کے نظر میں تو قرآن کی آیت تھی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ان میدانوں میں، نیکی کے میدان میں آپ کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ہے،
فلاں اتنا مجاہدہ کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ مجاہدہ کروں گا، میں اس سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگایا کہ جو آدمی جو دے سکتا ہو دے دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا اور اپنے گھر میں جا کر جو کچھ مال و دولت تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور سوچا کہ ایک ہاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ کیا کوئی آسان کام ہے؟ اگر کبھی آواز لگے، اللہ کے دین کے راستے میں تقاضا ہو اور منادی لگائی جائے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہے آپ پیش کرو، تو کون انسان ہے جو اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا کوئی آسان کام ہے؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاف حصے میں تقسیم کیا اور ایک ہاف لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نفسیات کے ماہر تھے، آپ تو نفسیات پڑھتے تھے۔ صدیق اکبر جو کچھ لائے تھے وہ یقیناً فاروق اعظم کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ صدیق اکبر جو کچھ اپنے گھر سے لائے تھے وہ فاروق اعظم کے مقابلے میں کم تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز بدل دیا۔ سیدنا فاروق سے پوچھا تم کتنا لائے ہو؟ فاروق اعظم نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے گھر میں جتنا جو کچھ تھا میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ اب فاروق اعظم سے سوال ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار، اپنے محبوب، اپنے غار یار صدیق اکبر سے پوچھا، اب سوال بدلی کیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لے کر آئے ہو، کیونکہ دیکھ رہے تھے کیا لے کر آئے۔ سوال یہ کیا کہ صدیق گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ سوال کیا کیا؟ گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ صدیق اکبر نے جواب دیا گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یعنی فاروق اعظم جو کچھ لے کر آئے وہ ہاف لے کر آئے، خدا کی قسم اگر میرے پاس فاروق اعظم سے زیادہ ہوتا سب لے کر آتا، سب کے سب کیا کر دیتا؟ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ تو ایسا مزاج بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر مال کی محبت پیدا نہ ہو، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، مجھ پر کامل یقین رکھنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، مال، آل اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ میری محبت اس کے دل میں اس کی اپنی جان سے، اس کے اپنے والدین سے، اس کے اپنے اولاد سے زیادہ نہ بیٹھے، تب تک تم میں سے کوئی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ کیا ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے فرامین کی، آپ کے حکموں کی، آپ کی سنتوں کی، آپ کی زندگی کی، آپ کے اسوے کی، آپ کے نمونے کی وہ محبت ہے بھی یا نہیں؟ ہم صرف دعویٰ کرنے والے تو نہیں، ہم صرف نعرے لگانے والے تو نہیں، ہم پریکٹیکلی لائف میں، ہم عملی میدان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کیا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک دوست کے طعنے سن کر اپنے چہرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہٹا دیتا ہے۔ زندگی کے میدانوں میں مختلف فتنوں کا سامنا کر کے ہم ڈر جاتے ہیں، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جانثاری کے دعوے دار ہیں؟ تو عزیز بزرگوں، اسلام انسان کے ظاہر اور اس کے باطن دونوں کا تزکیہ چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان سے ان کا مال لو دی ہوئی میعاد کے مطابق تاکہ ان کو تم پاک و صاف کر دو، ان کا دل پاک ہو جائے، ان کا مال پاک ہو جائے۔ پتہ ہے چلا کہ انسان جو کوئی صدقہ کرتا ہے تو صدقے کے ذریعے سے اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف کر دیتے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل اپنے مسند کے اندر نقل کرتے ہیں کہ فرشتوں نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، فرشتوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ باری تعالیٰ کیا آپ نے
پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی؟ یہ پہاڑ، ہیبت انگیز پہاڑ اور دیو قامت پہاڑ جنہوں نے زمین کے بیلنس کو برابر رکھا ہوا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں اے باری تعالیٰ کیا پہاڑوں سے زیادہ بھی آپ نے کوئی طاقتور شے بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، آگ، لوہا جو ہے اسے میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، جو پہاڑ کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ ریزہ کر سکتا ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے کہ کیا لوہے سے زیادہ کوئی شے طاقتور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ لوہے سے زیادہ طاقتور میں نے آگ کو بنایا ہے، جو لوہے کو کیا کر دیتی ہے؟ پگھلا دیتی ہے۔ پھر پوچھا آگ سے زیادہ کون سی شے طاقتور ہے؟ کہا آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر پوچھا پانی سے زیادہ کون سی شے طاقتور؟ کہا ہوا، جو پانی کے بڑے بڑے بادلوں کو یہاں سے وہاں اڑاتی ہے۔ پھر پوچھا ہوا سے زیادہ کون سی شے طاقتور؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن بندے کا صدقہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ پہاڑ، آگ، ہوا، لوہا، یہ ساری مادی دنیا کی شے ہے، اور صدقہ ایک روحانی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ مادی دنیا کی ساری حقیقتیں ایک روحانی عمل کے سامنے اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم بخاری کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، قیامت کے دن نام اعمال کے اندر جب تولا جائے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ پہاڑوں کے برابر وزن ہوگا۔ نام اعمال کے پلڑے کو جھکا دے گا، ایک طرف دنیا کے سارے ذرات رکھ دیے جائے اور ایک طرف یہ کلمہ حبیب رکھ دیا جائے تو سارے ترازو کو وہ ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روحانی عمل کے اندر رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملتا ہے کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ جب بندہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ جوش میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا غضب اس صدقے کے عمل کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب اس صدقے کے عمل کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر صدقات کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جو اپنے خود کے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کے مال کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ تم میں کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی دور اندیشی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذہن کو بنا رہے، ان کے ذہن کے اندر کس طرح سے بات ڈال رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کہ تم میں سے کون وہ شخص ہے جو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کے مال کو پسند کرتا ہے؟ صحابہ حیران ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی اپنے مال کے مقابلے میں وارث کے مال کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کے انتقال کے بعد جو یہ مال چھوڑ کر جائے گا یہ کس کا ہو جائے گا؟ وارثوں کا ہونے والا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی صدقہ کرتا ہے یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو سن لے کہ اس کا وہ مال اللہ کے یہاں پر اس کا لکھا جا چکا ہے، اس کا لکھا جا چکا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کا بہترین بدل اس کو لوٹائے گی۔ اور تم میں سے جس نے جو مال جمع کیا اس حالت میں اس کا انتقال ہوا تو مال اس کے بعد کس کا ہو گیا؟ اس کے اپنے وارث کا ہو گیا۔ تو کیا تم مال جمع کر کے اپنے وارث کے مال سے محبت کر رہے ہو یا مال صدقہ کر کے اپنا مال اللہ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر رہے ہو؟ یہ تمہاری اپنی مرضی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہم تو اللہ کے دربار میں اپنے مال کو بھیجنا کیا کریں گے؟ پسند فرمائیں گے۔ ہم تو اپنے مال کو اللہ کے بارگاہ میں اور اللہ کے دربار کے اندر بھیجنا کیا کریں گے؟ پسند فرمائیں۔ دراصل ابھی ہمارے سامنے ایک عمل آنے والا ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ صدقۃ الفطر کا عمل۔ جس طرح سے ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی فکر کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، ایسے ہی ہر مسلمان کے اوپر
عید الفطر سے قبل صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ لازم، واجب اور ضروری ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ مالوں میں فرض ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کے اپنے مال پر صدقۃ الفطر بھی کیا ہے؟ فرض اور لازم اور ضروری۔ بلکہ زکوٰۃ دینے کے لیے تو ایک درجے میں مالدار ہونا ضروری ہے، ایک درجے میں مالدار، اتنا مال ہو جب جا کر زکوٰۃ، اتنا گولڈ ہو جب جا کر زکوٰۃ، اتنی کیش ہو جب جا کر زکوٰۃ۔ لیکن صدقۃ الفطر کے لیے، صدقۃ الفطر کے لیے بڑی لمبی چوڑی مالداری کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا حکم دیا؟ جس انسان کے پاس عید کے دن خود کا اپنا خرچ ہو، اپنے بال بچوں کا خرچ ہو، اور عید کے بعد آنے والی رات کے کھانے پینے کا خرچہ ہو، اس سے زیادہ جس کے بھی پاس مال ہوگا اس کو صدقۃ الفطر نکالنا کیا ہے؟ ضروری۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے، کیا کس انسان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ایک دن کے علاوہ اپنے گھر والوں کا خرچہ نہیں ہوتا؟ ہر انسان کے پاس، جس کے بھی پاس خود کا اور جن لوگوں کو وہ سنبھالتا ہے، جن لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے پلاتا ہے، جن کا خرچہ اس کے ذمے میں، ان لوگوں کے خرچے کو چھوڑ کر ایک دن کا اور زیادہ ہو، یعنی عید کا دن اور عید کی رات، اس سے زائد جس بھی انسان کے پاس خرچ ہوگا، ہر اس انسان کے اوپر صدقۃ الفطر دینا اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، اپنے زیر پرورش انسانوں کی طرف سے دینا کیا ہے؟ لازمی اور ضروری۔ اور کتنا دینا ہے صدقۃ الفطر؟ ہر انسان کی طرف سے ایک مد اناج۔ اب ایک مد اناج کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا اناج آج کل کے وزن کے اعتبار سے سا کو جب دیکھا جاتا ہے تو تقریباً 2 کلو 400 گرام ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو 400 گرام۔ احتیاطاً 100 گرام کا اضافہ کر کے ہم 2.5 کلو اگر دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہر انسان اگر 2.5 کلو اناج نکالتا ہے، اور وہ اناج جو ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، جس درجے کا، جس کوالٹی کا کھاتے ہیں، اسی کوالٹی کا ہمیں نکالیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 50 روپے کلو کے چاول کھا رہا ہے تو اس کو 50 روپے کلو کے چاول نکالیں۔ جس کوالٹی کا ہم کھا رہے اس سے کم درجے کا نہ دیں، اس درجے کا یا اس سے زیادہ کا دے رہے تو بہت بہتر ہے، لیکن کم سے کم اسی درجے کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ دینا ہے، اسی درجے کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اناج نہیں نکالتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اناج لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ بھی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ اگر کوئی شخص اناج کے مقابلے میں فقراء کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیسے دے دے تو اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ کام چل سکتا ہے۔ اگر کوئی اتنی ہی مالیت، یعنی 2.5 کلو کے حساب سے کاؤنٹ کر کے اگر اتنے پیسے جتنے بنتے، ہر انسان کی طرف سے اتنے اگر پیسے نکالتا ہے، تب بھی اس کی طرف سے صدقۃ الفطر کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اصل جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اناج کا حکم۔ اب اناج کے لینے دینے میں دشواری کا جو معاملہ آتا ہے وہ اصل میں کیوں پیش آتا ہے؟ یہ سب سے بڑی ہماری غفلت، بلکہ پوری امت مسلمہ کی غفلت، اور بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر اس غفلت کا بہت شکار ہے۔ ہمارے پاس زکوٰۃ اور صدقات کے دینے کے لیے اجتماعی نظم نہیں ہوتا، ہمارے پاس اجتماعی نظم نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، قرآن کی منشا کے مطابق نہ ہم اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ ہی ہم صدقۃ الفطر کو دے پاتے۔ جس طرح سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا عمل کریں، تو ہر عمل کے اندر اسلام نے اجتماعی پہلو کو خوبصورت بنایا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اس مالک کی پرارتھنا ہے، نماز اس مالک کے سامنے راز و نیاز ہے، لیکن کوئی بندہ کسی کونے سے بھی کرے تو اس کی عبادت ادا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز قائم کرو، تاکہ تمہاری اجتماعی ملت قائم رہے، تمہاری وحدت نظر آئے، تمہاری طاقت نظر آئے، تمہاری قوت نظر آئے کہ تم اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہو۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے عمل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اس کو نکالا جائے۔ اور جب کوئی بندہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ نکالے گا، اجتماعی طور پر نکالنے کا مطلب کیا؟ کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا بیت المال کا سسٹم ہونا چاہیے، ہمارا اپنا بیت المال کا کیا ہونا چاہیے؟ سسٹم ہونا چاہیے۔ جب وہ سسٹم ہوگا تو اس سسٹم کے حساب سے اس کے وہ فائدے ہوں گے۔ آج مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، اب کوئی کسی کو دے رہا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ یقیناً کسی حد تک کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے،
لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو اس لیے رکھا ہے تاکہ معاشرے سے غریبی ختم ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر سال زکوٰۃ لینے والا ہر سال زکوٰۃ ہی لیتا رہے، ہر سال لے رہا ہے، ہر سال لے رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے عمل کے ذریعے سے پروگریس ہونا چاہیے، اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، اس کی غریبی ختم ہو جانی چاہیے۔ اب غریبی ختم کیسے ہوگی؟ جب کوئی ایک ادارہ کام کرے، کسی ایک ادارے سے اس کو زکوٰۃ کے طور پر اتنی رقم دی جائے کہ جس سے صرف اس کے کھانے پینے کی ضرورت پوری نہ ہو بلکہ وہ کوئی ذریعہ معاش بنا سکے اپنا، وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلا سکے، وہ اپنی زندگی کے اندر اس رقم کے ذریعے سے کچھ تبدیلی کی کوشش کرے، ورنہ ہر سال وہ اتنا ہی غریب رہے گا۔ اس میں فرق کیا ہونے والا ہے؟ تو اجتماعی نظام کا ہونا، بیت المال کا سسٹم ہونا، اگر بڑے لیول پر ہم کام نہ کر سکتے ہو، ہم گاؤں کے لیول پر کام کریں، ہم محلے کے لیول پر کام کریں، ہماری مسجد کے پاس وہ پورے محلے کی وہ لسٹ ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی غریب ہے، کتنی بیوائیں ہے، کتنے مسکین ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ کریں، ہم ان کی فکر کریں، اور ہماری ایک کوشش ہو کہ آئندہ یہ بندہ زکوٰۃ کی فہرست سے نکل جائے۔ ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑوں کے اندر ہماری زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، کوئی مجموعی طور پر اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو فائدہ اجتماعی سسٹم کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فائدہ اجتماعی نظام کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ جو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کسی بڑائی کے جذبے کے ساتھ زکوٰۃ نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو یہ آرڈر نہیں کی کہ آپ مالداروں کے گھروں پر جاؤ اور اپنی زکوٰۃ لو۔ غریب کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ مالداروں کے گھروں پر جاؤ اور زکوٰۃ مانگو، بھائی رمضان ہے ہمیں زکوٰۃ دے دو، نہیں، یہ تو اپنی زکوٰۃ کو ضائع و برباد کر دینے والا عمل ہوگا۔ زکوٰۃ کا اصل مصرف یہ ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر خود نکلے، خود تلاش کرے مستحقین کو، اور اجزا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل مقبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں سامنے والا قبول کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، اور مستحق بندے کو تلاش کر کے اس کے پاس اخلاص و للہیت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اپنا مال سپرد کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بڑا بن کر اپنا مال دے دیا، اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں پر تب قبول ہوگا جب آپ نے لجاجت کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کی ہو۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مالداروں کو پابند کیا گیا، غریبوں کو پابند نہیں کیا کہ مالداروں کے در پر جائے، مالداروں کے گھروں پر جائے۔ جب زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہوگا، اجتماعی سسٹم ہوگا، تو خود بخود آدمی اس سسٹم میں جا کر اپنا مال دے گا، نہ اس دینے والے کے دل میں کوئی بڑائی کا جذبہ ہوگا، نہ لینے والے کے دل میں کوئی حقارت کا جذبہ ہوگا، خود بخود وہ ادارہ غریبوں تک اس مال کو کیا کرے گا، تقسیم کرے گا، لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوگی، حد درجے پوری ہوگی، اور ایک خوبصورت اور سنہرا سسٹم کیا ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس فہرست ہونی چاہیے، ہمارے پاس لسٹ ہونی چاہیے، تاکہ اس زکوٰۃ کے عمل کے ذریعے سے حقیقی معنی میں کیا ہو، فائدہ۔ امت نے اس اجتماعی نظام کو توڑا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ امت اللہ کے یہاں پر جواب دہ ہوگی، کیونکہ امت کے اندر سے اس اجتماعی نظام کا تصور تک ختم ہو گیا۔ ہم اور آپ سوچتے ہی نہیں، جب بھی کبھی زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، کبھی ہمارے ذہن میں میسج نہیں آتا کہ ہمارے پاس بیت المال کا نظام کیوں نہیں، ہمارے پاس بیت المال کا سسٹم کیوں نہیں۔ پچھلے دنوں اڑیسہ کے اندر ایک زکوٰۃ کے ٹاپک پر سیمینار چل رہا تھا، اڑیسہ کے گورنر بھی اس سیمینار کے اندر آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے مہاجر، بڑے بڑے اسکالرز زکوٰۃ کے ٹاپک پر اپنی تقاریر پیش کر رہے تھے۔ انہیں جلدی جانا تھا تو انہوں نے درمیان میں ہی کچھ باتیں عرض کرنے کی اجازت مانگی، اور مائک پر آ کر انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ میں جب سے سن رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر لوگوں کے درمیان زکوٰۃ کا ایک بہت خوبصورت سسٹم ہے، میرا آپ مسلمانوں سے صرف یہی سوال ہے کہ جس قوم کے پاس ایشور کی جانب سے اتنا بہترین سسٹم دیا ہوا ہے، اس ملک میں آج بھی مسلمان غریب کیوں ہے؟ اس ملک میں آج بھی مسلمان غریب کیوں ہے؟ اگر غور کرو تو یہ ہماری جڑوں کو ہلا دینے والا سوال ہے۔ واقعتاً ہم روزانہ زکوٰۃ کے عمل پر عمل کر رہے، اس کے باوجود ملک سے غربت ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ حقیقت یہ ہے
کہ ہم زکوٰۃ کے فلسفے پر پاؤ پرسنٹ بھی عمل نہیں کرتے۔ جس سسٹم کے ساتھ اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اس پر تو ہم عمل پیرا ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو تو یقین جانیے امت کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم دیا، چند سالوں کے اندر مدینہ دنیا کا سب سے طاقتور شہر بن گیا تھا۔ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم عطا کیا تھا۔ ہمارا آپ کو اس اجتماعی سسٹم پر، اس اجتماعی نظام کے اوپر غور کرنا چاہیے تاکہ ہمارا نظام بھی بہتر بنے، معاشرے سے غربت ختم ہو۔ صدقۃ الفطر کا ہم اہتمام کریں۔ صدقۃ الفطر کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے مشفق اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی غریبی نہیں دیکھی جاتی تھی، کسی کی بھوک نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں تم صدقۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کرو تاکہ جہاں تم خوشی کے ساتھ عید مناؤ گے تمہارے اپنے گھر میں کھانا پکے گا، غریب کے گھر میں بھی چولہا جلے، غریب کے بدن کے اوپر بھی اچھے کپڑے آئے، وہ بھی خوشی کے ساتھ تمہارے بچوں کے ساتھ اس کے بچے بھی صفوں میں کھڑے ہو کر عید کی نماز ادا کر سکے۔ یہ مقصد ہے تاکہ غریب کے ساتھ غمگساری کا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ دلجوئی کا معاملہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا، یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح سے ہوگے۔ اس طرح سے آپ نے اشارہ فرمایا، یعنی یہ دو انگلیاں جس طرح سے آپس میں قریب قریب ہے، ملی ہوئی ہے، اس طرح سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا اتنے قریب ہوگے جنت کے اندر۔ تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے، اس حقیقت کی فہم کے ساتھ، اس حقیقت کے ادراک کے ساتھ جب ہم کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کی مدد کریں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس پر اجر دینے والا ہے، میں اللہ کے اہم عمل پر عمل کر کے اللہ کی رضا کا طالب ہوں، تو انشاءاللہ وہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہوگا، اس کے ثمرات بھی ہمیں حاصل ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی فہم نصیب فرمائے، ہمارے اندر اس کا تصور پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔